بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر کلیگز، آئی ظفر عباس خان. آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے کہ ہم آپ کے نائب سیلدار انٹرویو میراتھن سیریز میں ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں آپ کے لیے. آپ اپنے پریویس ویڈیو میں ہم نے انسپیکٹر FBR کے ساتھ آپ کی ایک سیشن کروایا تھا. آج ہم، جیسا کہ میں نے اپنے پریویس ویڈیو میں آپ سے پرومس کیا تھا، آج ہم انسپیکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے آفس میں موجود ہیں. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا یہ ایک بڑا آفس ہے. اس آفس کا انچارج ETO ہوتا ہے، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن 2 انڈکشنز کرتی ہے 2 لیول پہ. ایک آپ کے PMS میں بھی 5 سیٹیں ETO کی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر کی تھی. اسی طرح سے 1 پیپر جسے ہم PPSC 1 پیپر MCQs پیپر کہتے ہیں، اس میں انسپیکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی سیٹ آتی ہے جو کہ ڈائریکٹ 16 گریڈ میں کنڈکٹ کیا جاتا ہے. آپ کو میں یہاں پہ خوشخبری بھی دیتا چلوں کہ مجھے ابھی جعفر خان صاحب نے، جو انسپیکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے ڈپارٹمنٹ نے 50+ انسپیکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی ریکوزیشن تیار کر لی ہے، اور 50+ سیٹس فار دی انسپیکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی یہ ریکوزیشن بہت جلد پنجاب پبلک سروس کمیشن کو بھیج دی جائے گی، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ ویب سائٹ پہ اپلائی کر رہے ہوں گے. جعفر خان صاحب ایک بڑی پروگریسو پرسنالٹی ہیں. انہوں نے تھوڑا ہی دیر پہلے جو CSS ابھی ہوا تھا، CSS کے اپنے پیپر دے دیے ہیں. آج PMS کے پیپر دینے گئے ہوئے تھے، اور PMS کا پیپر دے کے ہی آئے ہیں. بڑا ہیکٹک دن تھا ان کا، بہت تھکے ہوئے تھے، لیکن ان کی بڑی شفقت ہے کہ انہوں نے ٹائم نکالا ہے اور ٹائم دیا ہے آج. اس کے بعد ان کا FIA کے لیے اور IB کے لیے بھی انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، اور اس کے پیپر بھی انشاءاللہ ان کے جولائی میں ہونے جا رہے ہیں. آج سب سے پہلے میری گزارش ہوگی جعفر خان صاحب سے کہ یہ اپنا انٹروڈکشن تھوڑا سا کرا دیں، اور اس کے بعد ڈپارٹمنٹ کا تھوڑا سا جعفر خان صاحب انٹروڈکشن کرا دیں کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کون کون سے ٹیکسز لگاتا ہے، اور یہ ٹیکسز کس طرح سے کلیکٹ کیے جاتے ہیں. خاص طور سے جو کلیبوریشن آف دی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے درمیان ہے، اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑا سا ضرور آگاہ کریں گے. میرے دوستوں کو وقت دینے کے لیے آپ کو بہت شکریہ. میں ایڈوانس ہی آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ اتنا قیمتی آپ کا وقت ہے. جون کے دن ہیں، آپ کے امتحان چل رہے ہیں، آپ نے وقت نکالا ہے. تو اوور ٹو جعفر خان صاحب، ان کے انٹروڈکشن اور ڈپارٹمنٹ ڈیٹیلز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ظفر خان صاحب کا، جو ہمارے سینئر بھی ہیں اور میرے تو استاد ہی ہیں، جنہوں نے مجھے اس ایک اسٹیٹک کنڈیشن سے مجھے موبلائز کیا ہے، اور میں آج اگر CSS کے پیپر دے کے بیٹھا ہوں یا PMS کے پیپر دے رہا ہوں، تو یہ سارا کریڈٹ ظفر خان صاحب کو ہی جاتا ہے. تو اب ہم ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ کچھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. جس طرح ظفر خان صاحب نے آپ کو بتایا کہ PPSC مطلب جو انسپیکٹر کی انڈکشن ہے وہ PPSC کے تھرو، سنگل پیپر کے تھرو ہی ہوتی ہے. تو اس کے لیے PPSC کی تیاری جس لیول پہ پہلے تھی، آج کل اس سے تھوڑا ایک ڈفرینٹ سینیریو چل رہا ہے، مطلب پیپر کی نوعیت چینج ہو گئی ہے. تو اس حوالے سے جو دوست ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن انسپیکٹر کے لیے تیاری کرنا چاہتے ہیں یا ریونیو سے ریلیٹڈ انٹرویوز کی تیاری کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ اس ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے بارے میں جاننا بہت ہی زیادہ قیمتی ہوگا. تو اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ہے بیسیکلی ریونیو جنریٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے. اس میں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب سالانہ اربوں کی ریکوری کر کے خزانہ سرکار میں جمع کرواتا ہے. تو اس میں ہمارے پاس جو مین ہیڈز ہیں ان کا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہم موٹر رجسٹریشن کی بات کرتے ہیں. موٹر رجسٹریشن ہو گیا، اس کے بعد پراپرٹی ٹیکس ہو گیا، پروفیشنل ٹیکس ہو گیا، ایکسائز ڈیوٹی ہو گئی، اور کارٹن فیس، اور پہلے انٹرٹینمنٹ ٹیکس تھا، وہ فی الحال گورنمنٹ کی طرف سے اس کو ایگزمپٹ کیا ہوا ہے. ایک اور مین جو ٹیکس گورنمنٹ نے نیا لاگو کیا تھا سال 2021-22 میں، جس کی وصولیاں بھی ابھی تک جاری ہیں، تو اس میں یہ ابٹنگ ٹو ہائی وے جتنی بھی پراپرٹیز ہیں ادر دین ایگریکلچر لینڈ، وہ ریزیڈینشل ہیں چاہے کمرشل ہیں، ان پہ بھی ایک ٹیکس لاگو کیا گیا ہے. تو یہ مختلف نوعیت کے ٹیکسز ہیں، جس طرح سے ریونیو ڈپارٹمنٹ زرعی ٹیکس وغیرہ ہو گئے یا باقی جتنے بھی ٹیکسز ہیں وصول کرتا ہے. تو یہ 7 سے 8 ہمارے ہیڈز ہو گئے. اس 7-8 ہیڈز میں سالانہ اربوں کی ریکوری کرتا ہے ڈپارٹمنٹ. تو پراپرٹی ٹیکس بیسیکلی یہ جس طرح سے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ پراپرٹی پہ لاگو ہوتا ہے، اور یہ مالک کے ذمہ ہوتا ہے جس کی پراپرٹی ہے، چاہے وہ اوپن پلاٹ ہے یا اس پہ بلڈنگ ہے.
تو اس کا ایک الگ فارمولہ ہوتا ہے، مطلب گورنمنٹ کی طرف سے کیٹیگری ڈیوائڈ کیا ہوا ہے مختلف سٹیز کو، اور سٹیز کے اندر مختلف ایریاز کو ان کی ویلیو کے حساب سے پر اسکیئر فٹ کا ریٹ لاگو ہوتا ہے۔ ریزیڈینشیل کے لیے الگ ریٹ ہیں، وہ اس کے لیے کم ہوتا ہے، کمرشل کا ریٹ ہائی ہوتا ہے، اسی طرح سیلف اور رینٹ کا ریٹ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ موٹر رجسٹریشن کی بات کرتے ہیں۔ موٹر رجسٹریشن میں ہمارے پاس جتنے بھی موٹرز ہیں، مطلب جیسے موٹر سائیکل ہو گیا، کار ہو گئے، وہیکلز ہو گئی، جتنے بھی ٹریکٹر ہو گئے، کمرشل ہو گئے یا ایگریکلچر ہو گئے، تو ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے۔ جو ان کو نمبر الاٹ کیا جاتا ہے وہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہی الاٹ کرتا ہے۔ دوسری مد میں ٹوکن ٹیکس کی مد میں بھی فیسیں وصول کی جاتی ہیں، وہ بھی محکمہ کے موٹر برانچ کے ہی ذمہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹرانسفر فیس بھی وہ بھی موٹر برانچ کے ذمہ آتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ پروفیشنل ٹیکس ہے۔ پروفیشنل ٹیکس جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، وہ کاروبار پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، مطلب آپ کی کاروبار کے حساب سے مختلف کیٹیگریز ہیں۔ بڑی انڈسٹریز ہیں جیسے پرائیویٹ لمیٹڈ فیکٹری کمپنیز ہیں، ان کی الگ ٹیکس کی ریشو ہے، چھوٹے کاروبار کے لیے الگ ٹیکس ریشو ہے۔ کاٹن فیس پر کے جی کے حساب سے محکمہ وصول کرتا ہے جتنی بھی کاٹن انڈسٹریز ہیں ان سے، اور ایکسائز ڈیوٹی ہو گئی جس میں یہ لیکور اور سپرٹ وغیرہ اس کی سیل پرچیز ہوگی، اس پہ گورنمنٹ جتنے بھی ان کے پرمٹ ہولڈر ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ لائسنس جاری کرتا ہے، اور ان سے سالانہ اس کی مد میں ٹیکس بھی وصول کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن تھا ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ۔ تو ظفر خان صاحب اگر مزید کچھ اس ریلیٹڈ پوچھنا چاہیں تو۔ بہت شکریہ جعفر خان صاحب، آپ نے بڑا ایک بریف بنا کے انٹروڈکشن جو ہے پورے ڈپارٹمنٹ کا اور ٹیکسز کا کرا دیا ہے۔ یہ ٹیکسز آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر اکنامک کرائسس چل رہا ہے، فنانشیل ایمرجنسی کی سچویشن ہے، ٹیکسز سے متعلق بہت سارے سوالات آپ سے پینل کر رہا ہے، کیونکہ اب نائب تحصیلدار یا تحصیلدار کا جو انٹرویو ہوتا ہے یہ بیسیکلی فنانشیل میٹر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ آپ نے اسسٹنٹ کلیکٹر گریڈ 1، اسسٹنٹ کلیکٹر گریڈ 2 ریونیو آفیسر کے طور پر کام کرنا ہے، تو آپ کا کام ریونیو جنریشن اور ریونیو کلیکشن ہی ہوتا ہے۔ تو جعفر خان صاحب، جو ایک بڑا کویشچن کیا جا رہا ہے پینل کی طرف سے جو نائب تحصیلدار کے انٹرویوز ہیں ان میں، وہ یہ ہے کہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہوئے کون کون سے پرابلمز آتے ہیں۔ آپ بھی ڈیلی بیسس پہ کیونکہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں تو آپ ہمارے سے شیئر کریں گے کہ یہ پرابلمز کون کون سے ہیں، کس نوعیت کے ہیں، کیسے آپ کو پرابلمز پیش آتے ہیں، اور پھر ان پرابلمز کو کیسے آپ کوپ کیسے کرتے ہیں، ان کا کس طرح سے تدارک کیسے کرتے ہیں، کس طرح سے ان کا حل آپ نکالتے ہیں اور ٹیکسز جو ہیں اکٹھے کرتے ہیں۔ تو آپ جو ڈفرینٹ ڈے ٹو ڈے آپ کی جو ورکنگ ہے اس میں جو ڈفرینٹ آپ کو پرابلمز آ رہے ہیں وہ آپ بچوں سے شیئر کریں گے، اور یہ کہ آپ ان کا آپ کس طرح سے ان پہ قابو کیسے پاتے ہیں ان پرابلمز پہ، یہ تھوڑا سا آپ بچوں کے ساتھ شیئر کیجیے پلیز۔ اچھا، اس سے ریلیٹڈ میں ظفر خان صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر ہیں وہ اسسٹنٹ کلیکٹر درجہ اول کے اختیارات استعمال کرتے ہیں، تو اس میں جتنے بھی اختیارات ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس میں بہترین اتھارٹی ہوتی ہے انسپیکٹر کے پاس بھی اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر کے پاس بھی۔ تو جہاں تک بات ہے لوگوں کے حوالے سے کہ وہ ٹیکس کیسے ان سے وصول کریں یا اس میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں، جو ہرڈلز ہیں، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں جو ہمارا ایسیسی ہے جس سے ہم ٹیکس وصول کر رہے ہیں، تو اس کا یہ رائٹ ہے کہ ہم اس کو کلیریفائی کریں کہ اس کا ٹیکس جو ہم اس سے وصول کر رہے ہیں وہ ایکوریٹ وصول کر رہے ہیں۔ مطلب بعض اوقات یہ لوگوں کی طرف سے بار بار کویشچن کیا جاتا ہے یا ان کی طرف سے پریشانی ہمیں جو ان کو سامنے آتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جی یہ ٹیکس صحیح نہیں ہے یا صحیح نہیں لگا ہوا۔ تو سب سے پہلے ہمیں جو اس کی اسیسمنٹ ہے وہ پراپر تیار کریں، مطلب جو اس کا ایک گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکس لاگو ہے وہی ٹیکس اس کے اکارڈنگ ہی وصول کریں۔ اگر ہم اس کے اکارڈنگ ہی وصول کر رہے ہیں، اگر اس کی اسیسمنٹ درست ہے، تو پھر ہم نیکسٹ اسٹیج پہ آ جاتے ہیں کہ اس کو ہم نے یہ باور کروانا ہے کہ جی یہ آپ کا ہی ٹیکس، مطلب جو جتنا گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو ایک چلان فارم پہ دیا گیا ہے تو وہ اتنا ہی بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے کہ جی بعض اوقات ہمارے پاس مسائل ہوتے ہیں کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے، تو اس میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ بیسیکلی ہمارے پاس جو تقریباً 80 سے 90% جو ہمارے ایس ایس سی ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں، مطلب پراپر ٹیکس پیئر ہیں،
موسٹلی ہمارا جو 50% ریونیو ہے وہ پہلے 3 منتھ میں ہی وصول ہو جاتا ہے، جس میں گورنمنٹ کی طرف سے ایک ریبیٹ پیریڈ ہوتا ہے جس میں ان کو 5% ریبیٹ دیا جاتا ہے. 1 جولائی سے 30 ستمبر تک ان کو ایک یہ ریبیٹ پیریڈ ہوتا ہے. تو اس میں محکمہ موسٹلی 50 سے 60% اپنا ٹیکس کا جو ہدف ہے وہ اسی 3 منتھ میں ہی مکمل کر لیتا ہے. تو جو باقی ٹیکسز میں جو ہمارا ڈیلے ہوتا ہے موسٹلی وہ 5 سے 10% جو لوگ ہوتے ہیں جو مختلف بہانے یوز کرتے رہتے ہیں کہ جی اس میں محکمے کو ٹیکس نہ دیں، تو اس میں پھر محکمہ اپنی اتھارٹی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ان سے ٹیکس وصول کرتا ہے. بہت شکریہ جعفر خان صاحب. اب کیونکہ تھوڑی ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، ہمیں پرابلم ہو رہا ہوتا ہے، تو بہت سارے جو اہم کویسچن ہیں وہ ہمیں اسکپ کرنے پڑتے ہیں. انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میری یہ کوشش ہے میں جعفر خان صاحب کے ساتھ کروں جس میں ہم PT1 سے متعلق بات کریں گے، کیونکہ آپ جب میوٹیشن یا رجسٹری کرنے لگتے ہیں، ابھی آپ اس بارے میں انٹرویو میں آپ سے کویسچن ہو سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ جب آپ سلیکٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ کو بہت بڑا پرابلم آتا ہے کہ ایسی جائیدادیں جو PT1 میں جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی اتھارٹی ہے ان کے رجسٹر میں درج ہوتی ہیں اور ان کی نہ رجسٹری کی جا سکتی ہے اور نہ ان کا انتقال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو PT1 کے جائیدادیں ہیں اور شہر کے اندر جو بڑی تعداد میں پائی جاتی ہیں، اسٹامپ پہ یہ فروخت ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کا باقاعدہ اندراج ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے پاس ہوتا ہے، جیسے کہ نائب سیلدار یا تحصیلدار یا رجسٹرار کے پاس ہو رہا ہوتا ہے. ہم PT1 کی ان جائیدادوں کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. اس پہ ایک بڑی ویڈیو بننے والی ہے اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سے PT1 کی ایسی جائیدادیں ہیں جن کا آپ انتقال یا رجسٹری نہیں کرنی، کیونکہ اگر انتقال یا رجسٹری آپ کر دیتے ہیں تو پھر آپ کی جاب کے لیے اور آپ کے لیے بہت سارے پرابلمز ہو سکتے ہیں. اور جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں انسپیکٹر FBR نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کے لیے ہم پرسنلی لائبل ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ بطور نیوٹیشن آفیسر یا ریونیو آفیسر یا اسسٹنٹ کلیکٹر گریڈ 1 یا پھر سب رجسٹرار کے اگر ایسی PT1 میں پائی جانے والی جائیداد کے آپ رجسٹری کر دیتے ہیں یا انتقال کر دیتے ہیں جو کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی اتھارٹی تھی، ان کی اتھارٹی اگر آپ خود سے یوز کر لیتے ہیں تو پھر اس کے لیے پرسنل لائبل ہوتے ہیں، آپ کی انکوائریز ہوتی ہیں اور بہت سارے مسائل آپ کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں. اس کے لیے ہم انشاءاللہ جعفر خان صاحب کے ساتھ ایک پھر سے ویڈیو کریں گے. آج کے لیے میرا آخری ان سے یہ کویسچن ہوگا کہ اتنے پروگریسو ہیں، اتنا ہیکٹک کام چل رہا ہے جون کے دنوں میں، کیسے آپ نے CSS بھی کر لیا، ابھی PMS بھی آپ کا چل رہا ہے، FII کی IB کی ساری تیاری آپ کی مکمل ہے، اتنا شاندار آپ کا ماشاءاللہ آپ کی تیاری جا رہی ہے. تو تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے کیسے مینٹین کیا ہوا ہے، پھر ریٹن ٹیسٹ دینے کے لیے بچوں کو کیسے تیاری کرنی چاہیے تاکہ جب آپ کی یہ جو 50+ سیٹس آ رہی ہیں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن انسپیکٹر کی، ان کا ریٹن ٹیسٹ کیسے بچے تیار کریں، اور پھر جو بچے ابھی نائب سیلدار تحصیلدار کا انٹرویو دے رہے ہیں یا بعد میں جو انٹرویو ہونے والے ہیں آپ کے انسپیکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے لیے، اس کے لیے بچے کیسے اپنے آپ کو تیار کریں، تھوڑا سا میں اس پہ آپ آج روشنی ڈالیے. ظفر خان صاحب کے جو کویسچن ہے اس میں پہلے بھی میں یہی کہتا ہوں کہ بھرے جگ میں مزید پانی ڈالنے والی بات ہے. تو جتنا ظفر خان صاحب کے پاس ایکسپیرینس ہے یا جتنے انہوں نے جو ٹیسٹ کوالیفائی کیے ہیں تو شاید ہی میرے خیال میں بکھر کی ہسٹری میں یا پورے پنجاب کی ہسٹری میں کسی نے کیے ہوں گے، تو وہ سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن جو اس حوالے سے چھوٹی موٹی ہمارے پاس آراء ہیں وہ ضرور دینا چاہیں گے. ایک تو اس جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن انسپیکٹر کی پوسٹ ہے وہ بہت ہی اچھی پوسٹ ہے. جتنے بھی 16 کی پوسٹ ہیں ان میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھی پوسٹوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. اتھارٹی کے حساب سے بھی پے بھی ماشاءاللہ اس کی اچھی ہے، اسکیل بھی ٹھیک ہے، 16 اچھا اسکیل ہے. تو اس کے لیے جو اسٹوڈنٹس تیاری کرنا چاہیں تو ان کے لیے تھوڑا سا نا اس کو سیریس لینا پڑے گا کہ جس طرح سے ایک موسٹلی اسٹوڈنٹس کی ایک روٹین ہوتی ہے کہ وہ جسٹ PPSC کے ماڈل پیپر پڑھ لیے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا پیپر پاس ہو جائے گا. تو اس کے لیے اگر آپ ایک پنجاب لیول پہ لاکھوں اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میں کچھ ایکسٹرا ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے آپ ایکسٹرا تیاری کریں. ایکسٹرا تیاری کا مقصد یہ ہے کہ بھی کوئی بھی ٹاپک ہے آپ کو تھرو آؤٹ اس ٹاپک کی ڈیٹیل آپ کو آنی چاہیے. مطلب آپ نے ایک فرض کیا آپ سولر سسٹم کی بات کر لیں تو سولر سسٹم میں اگر آپ ایک کویشچن آ جاتا ہے کہ ہاٹیسٹ پلینٹ کون سا ہے تو آپ کو پتہ ہے جی ہاٹیسٹ پلینٹ کا تو پتہ ہے تو کولڈیسٹ کا نہیں پتہ، لارجسٹ کا نہیں پتہ. تو یہ چیزیں مطلب آپ اس اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے جس نے یہ ٹاپک تھرو آؤٹ پڑھا ہوا ہے، جس کو یہ ٹاپک فنگر ٹپس پہ آتا ہے. تو میری جو سب سے پہلے تمام اسٹوڈنٹس کو میں یہ اپنے اس سے ہرٹ سے ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے
ٹاپک وائز آپ تیاری کریں، یہ نہ ہو کہ آپ MCQs وائز تیاری پہ لگ جائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا ایک تو ٹیسٹ پاس ہو جائے گا، دوسرا جب آپ ایک انٹرویو کی اسٹیج پہ جاتے ہیں تو آپ کو انٹرویو میں مسئلہ نہیں ہوگا. اگر دوبارہ وہ انٹرویو میں اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر کویشچن کرتا ہے تو آپ کو ایکسٹرا تیاری کر کے نہیں جانی پڑتی. وہ ٹاپک آلریڈی آپ نے گو تھرو کیے ہوئے ہیں تو وہ ٹاپک ڈیٹیل وائز آپ کو پتہ ہے. تو اس کے لیے آپ کو دل و جان سے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اور بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، کر سکتے ہیں. بہت سارے دوستوں کو جانتے ہیں جنہوں نے مطلب 6 منتھ 5 منتھ تیاری کی ہے اور وہ ان کے ٹیسٹ پاس ہوئے ہیں. الحمدللہ ہم بھی انہی مطلب اسٹوڈنٹس میں ہیں جنہوں نے ود ان اے ایئر 4 سے 5 سیٹوں کے لیے کوالیفائی کر لیا. اس میں آج ہم اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور آگے بھی ظفر خان صاحب کی مرہون منت ہیں جنہوں نے ہمیں یہ موٹیویشن دی ہے کہ آج ہم اس سٹیج پہ بھی اپنے آپ کو اسٹیٹک نہیں کیے ہوئے، فردر ٹرائی کر رہے ہیں. تو FIA کے لیے بھی تیاری کر رہے ہیں، PMS کے بھی پیپر چل رہے ہیں. تو اس کے لیے صرف آپ کو ایک پراپر موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں، آپ ایک ایسے پرسن کے پیچھے چلتے ہیں جو موٹیویٹڈ ہے، جس نے یہ سارا پروسیس تھرو آؤٹ دیکھا ہوا ہے، یہ ٹیسٹ پاس کیے ہوئے ہیں، تو یہ پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہتا کہ جی ٹیسٹ پاس کرنا ہے. صرف جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس میں کہتا ہوں کہ اس اسٹیج پہ آتے ہیں کہ پیپر پاس ہو جاتے ہیں، تو ان کو سب سے جو ان سے اگر ایک کویشچن کیا جائے کہ اس کے پیچھے آپ کا راز کیا ہے، تو وہ ایک ہی راز بتائیں گے کہ انہوں نے ایک پراپر گائیڈ لائن لی ہے. ایک شخص کا نام بتائیں گے جس کے وہ مرہون منت ہیں کہ انہوں نے اس کو پراپر تیاری کا ایک میتھڈ دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ آج اس اسٹیج پہ ہیں. تو شکریہ خان صاحب، آپ ہمارے لیے استاد کی حیثیت سے ہیں تو شکر گزار ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بکھر کے لیے آپ کسی تحفہ سے کم نہیں ہیں. اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو. شکر گزار ہیں جعفر خان صاحب کے کتنا قیمتی ٹائم دیا. تو میں پھر بھی آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جتنے ٹیکسز جعفر خان صاحب نے آپ کو بتائے ہیں، ان ٹیکسز کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل سے کوشش کرنا ہے کہ آپ کو ڈیٹیل سے تمام چیزوں کا پتہ ہو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اکنامک سچویشن پاکستان کی ایسی ہے کہ ٹیکسز سے ریلیٹڈ بہت سارے کویشچن ہونے والے ہیں. اور یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ جو ہب ہے، بہت سارے ٹیکسز جہاں پہ لگتے بھی ہیں، اکٹھے بھی ہوتے ہیں، اربوں روپوں کی یہ لوگ جنریشن اور ریکوری کر رہے ہیں. اور پھر ان کا بہت اچھا لائزان ہوتا ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. یہ ڈپٹی کمشنر اور ETO مل کے بہت ساری اسائنمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر ETO مل کے بہت سارے اسائنمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس ڈپارٹمنٹ میں آپ کی سیٹیں بھی آ رہی ہیں 50+، اس کے لیے بھی آپ کو ایک بڑی اپارچونیٹی، بڑا چانس ملنے والا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس جتنا سیشن تھا اس کو اچھی طرح سے آپ دیکھیے گا اور اس کو سمجھیے گا. وقت دینے کے لیے جعفر خان صاحب کا بہت شکر گزار ہے. انشاءاللہ اپنے آنے والی ویڈیوز میں ہم جو دوست ریونیو آفیسرس ہیں، جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، نائب سیلدار، تحصیلدار ہیں، ان کے ساتھ بھی میری کوشش ہوگی کہ میں سیشن کروں. اور بہت جلد ان کے سیشن بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے ہوں گے. جعفر خان صاحب کے بہت شکر گزار ہیں سر، آپ نے بہت قیمتی ٹائم دیا. آپ بہت پروگریسو ہیں، بہت شاندار پرسنالٹی ہے آپ کی، بہت محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور انشاءاللہ بہت اچھی سیٹ پہ جلد جعفر خان صاحب کے ساتھ ہم دوبارہ سے انٹرویو کر رہے ہوں گے اور انشاءاللہ یہ ایک بڑی سیٹ میں اس وقت بیٹھے ہوں گے. بہت شکریہ جعفر خان صاحب، تھینک یو ویری مچ. اتنا وقت دینے کے لیے آپ تمام دوستوں کا بھی شکریہ. اللہ حافظ.